الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد غم شاہ میں دو اشک بہا دیتا ہے جو غم شاہ میں دو اشک بہا دیتا ہے دو اشک بہا دیتا ہے چار چاند اپنے مقدر میں لگا دیتا ہے جو غم شاہ میں دو اشک بہا دیتا ہے چار چاند اپنے مقدر میں لگا دیتا ہے اور الفت آل محمد تیری عظمت کے نثار الفت آل محمد تیری عظمت کے نثار اپنا مرنا بھی شہادت کا مزہ دیتا ہے الفت آل محمد الفت آل محمد تیری عظمت کے نثار اپنا مرنا بھی شہادت کا مزہ دیتا ہے اپنا مرنا بھی شہادت کا مزہ دیتا ہے چار مصرے اور کہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے اور اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے اور اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے چار مصرے اور کہ اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی 2 لاکھ کے لشکر پا سکوت ایسا ہے طاری ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی زندہ باد کیا کہتے ہیں سبحان اللہ 2 لاکھ کے لشکر زندہ باد کیا کہتے ہیں سبحان اللہ 2 لاکھ کے لشکر پر سکوت ایسا ہے طاری ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی
مولانا تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا. سلام کے 5 شعر. میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں. غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں. زباں کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں. غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں. زباں کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں. زباں کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں. اور یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی. یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی. علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں. غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں. زباں کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں. اور یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی. علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں. علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں. 2 شعر قطعبند ہے یہ کہ نہ ہوگی تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی. نہ ہوگی تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی. عجب انداز سے میدان میں اصغر بات کرتے ہیں. عجب انداز سے میدان میں اصغر بات کرتے ہیں. اور جواب تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اصغر. عرض کیا ہے کہ جواب تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اصغر. جو عالی ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں. جو عالی ظرف ہیں جو عالی ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں. جو عالی ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں. اور تکلم ریش تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ. اس کیا ہے کہ تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ. وگرنہ نوکے نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں. تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ. قرآن و اہل بیت کا رشتہ. وگرنہ نوکے نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں. یہ آخری شعر کیا ہے کہ خطائے اجتہادی کی وکالت جن کا پیشہ ہے
خطائے اجتہادی کی وکالت، خطائے اجتہادی کی وکالت جن کا پیشہ ہے وہ ایمان ابو طالب پر بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ خطائے اجتہادی کی وکالت جن کا پیشہ ہے وہ ایمان ابو طالب پر بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، ثنائے وحدت کرب و بلا، ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں۔ ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں۔ زباں کا نام ہے دراصل ممبر مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے۔ مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے۔ ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے۔ مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے۔ ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے۔ اور چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے۔ چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے۔ مرحومہ کے صالح ثواب کی مجلس ہے، لہذا 4 مصرے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کر دوں کہ آئیے سلمان صاحب آگے تشریف لائیے، آگے تشریف لائیے، ایک سلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ کہ دل زینب نے زینب سے کہا کرب و بلا چلنا، دل زینب نے زینب سے کہا کرب و بلا چلنا، تمہارے مشورے شبیر کو درکار ہیں زینب، تمہارے مشورے شبیر کو درکار ہیں زینب، اور مدینے سے جسے کرب و بلا تک شاہ لائے تھے، اسی مقصد کی میشر تک قلم بردار ہیں زینب، مدینے سے جسے کرب و بلا تک شاہ لائے تھے، اسی مقصد کی میشر تک قلم بردار ہیں زینب۔ 4 مصرے ہیں، بلکہ 2-3 شعر ہیں مولا کائنات کے حوالے سے ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ جب سے شامل، مطلب دیکھیں گے، عرض کر رہا ہوں کہ جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، تیرا اے اردو ادب روشن مقدر ہو گیا، کہ جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، تیرا اے اردو ادب روشن مقدر ہو گیا۔ اور صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد، صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد، میرا لہجہ پستہ کتھا اب قداور ہو گیا، میرا لہجہ پستہ کتھا اب قداور ہو گیا۔ یہ شعر عرض کر رہا ہوں، نظر فرمائیں سجے پری صاحب کہ لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا، بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا۔ لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے،
بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا اور آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے، آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے، جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا۔ واہ 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 ادب کہ آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے، جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا، اور آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر، آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر، لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا۔ اس سلسلے کا یہ آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں خصوصی توجہ، کہ آپ خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، آپ خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا۔ واہ 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 بے شک۔ واہ 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 کہ آپ خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا۔ دو تین شعر ایک اور منقبت کے ہیں کہ ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے۔ ملاحظہ فرمائے کہ چلے جو برسر محشر علم اٹھائے ہوئے، چلے جو برسر محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پا دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے۔ واہ 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 یہ بڑی زحمت ہوئی۔ چلے جو برسر محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پا دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے، اور ہے تیری گرد کفے پاسے کہکشاں روشن، ہے تیری گرد کفے پاسے کہکشاں روشن، ہیں سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے، ہیں سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے۔ بہت حساس شعر ہے کہ سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، جناح میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے۔ سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، جناح میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے، اور جھلس رہے ہیں تپش سے حسین کے دشمن، جھلس رہے ہیں تپش سے حسین کے دشمن، سب ان سے دور سر حشر ان کے سائے ہوئے، سب ان سے دور سر حشر ان کے سائے ہوئے۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے۔ کہ دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے۔ بس آخری دو شعر کہ حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے۔ حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے۔ شعر مظفر میں آخری شعر ہے کہ ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے ہوئے۔ ابھی بھی پھولوں میں تصویر، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے۔ ایثار اور خلوصی کا پے کر چلی گئی، خالہ مرحومہ کی آپ کی ایثار اور خلوصی کا پے کر چلی گئی، یعنی کنی زیال پیم
پر چلی گئی. سماعت فرمائیں. دل جوئیاں عزیز و اقارب کی صدا وہ راجی کر کہ سب کے دلوں پر چلی گئی. وہ راجی کر کہ سب کے دلوں پر چلی گئی. ارے گھر کو بنا کے اپنے عزا خان نئے حسین جنت کی راہ سب کو دکھا کر چلی گئی. جنت کی راہ سب کو دکھا کر چلی گئی. جمال صاحب سے توجہ کا تعلیم ہوں کہ نصرت عزا کی کر گئی تھا نام کاظمی شیدا ہر ایک امام کی ہو کر چلی گئی. کرب و بلا کا ذکر رہا جس کا مشغلہ وہ نوحہ خان اکبر و اصغر چلی گئی. وہ نوحہ خان اصغر و اکبر و اصغر چلی گئی. مرحومہ کے تینوں بیٹوں کو نصب کرنے کی کوشش کی ہے. جمال بھائی یہ خاص طور سے جاوید اور جمال و زلفی ہے غم زدہ دیتی تھی جو دعائیں وہ ماں در چلی گئی. دیتی تھی جو دعائیں وہ ماں در چلی گئی. جاوید اور جمال و زلفی ہے غم زدہ دیتی تھی جو دعائیں وہ ماں در چلی گئی. بس دو شعر اور ہیں. بیٹوں کے دل کو چین بھلا کس طرح ماں سکون نے قلب بچھڑ کر چلی گئی. آخری شعر سماعت فرمائیں. تم خدمت عزا میں نہ کرنا کوئی کمی اولاد کو وہ اپنی جتا کر چلی گئی. اولاد کو وہ اپنی جتا کر چلی گئی. مقطع سماعت فرمائیں کہ اقبال کاظمی کی بیاں کیا ہو خوبیاں. جناب بھائی اقبال کاظمی کی بیاں کیا ہو خوبیاں شیریں زبان عاشق سرور چلی گئی. شیریں زبان عاشق سرور چلی گئی. میں گزارش کروں گا جناب جرار اکبر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے کاظمی بیگم بنت مرزا مجتبیٰ حسین صاحب کے نام سال ثواب فرمائیں.
मरूमा काजमी बेगम बिनते मिर्ज़ा मुश्तबा हुसैन। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीयीन मुहिब्बिल ग़रबाए वल फ़क़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व तशरीहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही मुख्तसर सी कुरान मजीद की आयत करीमा कि जिसे अपना सरनामा सुख़ान करार दिया। इन लफ्ज़ों में खालिक़ कौन व मका और मालिक अर्ज़ व समा इरशाद फरमा रहा है कि मैंने मौत को ख़ल्क़ किया और मैंने हयात को ख़ल्क़ किया। देखिए गौर तलब बात यह है कि दो ही चीज़ें हैं, या मौत है और या हयात, और इंसान के लिए ही ये दोनों चीज़ें हैं। मौत भी इंसान के लिए है और हयात भी इंसान ही के लिए। इंसान ही ज़िंदा रहता है और इंसान ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, मौत भी उसी को आती। और इसमें से एक शय को इंसान पसंद करता है और एक चीज़ को नापसंद करता है। यानी इसका मतलब यह है कि इंसान ज़िंदगी चाहता है और मौत नहीं चाहता है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम यह है कि जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता और जो नहीं चाहते हैं वो हो के रहता है। यानी ज़िंदगी साथ देती नहीं है और मौत पीछा छोड़ती नहीं। मौत बरहक़ है, हर एक के लिए मौत है। अपना है तो उसे भी मौत आएगी और पराया है तो उसे भी मौत आएगी। दोस्त के लिए भी मौत है और दुश्मन के लिए भी मौत है, अजीज़ के लिए भी मौत है और गैर के लिए भी मौत है, हाकिम के लिए भी मौत है और महकूम के लिए भी मौत है, बादशाह के लिए भी मौत है और रियाया के लिए भी मौत है। मौत सबके पास आती है, लेकिन जब आती है तो दो तरीक़े से आती है। कभी मौत हलाकत बन के आती है और कभी मौत शहादत बन के आती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब जाहिर सी बात है कि मौत तो तरीक़े से आएगी, या हलाकत बन के आएगी या शहादत बन के आएगी। अब इंसान को ये अख्तियार है कि चाहे तो वो अपनी मौत को हलाकत बना ले और चाहे तो वो अपनी मौत को शहादत बना ले। लोगों ने कहा साहब मौत ही पर इख्तियार नहीं है तो हलाकत और शहादत पर क्या इख्तियार होगा। रसूल ने आवाज़ दी मौत पर इख्तियार नहीं है, मगर हलाकत पर भी इख्तियार दूंगा और शहादत पर भी इख्तियार दूंगा। अगर तुम अपनी मौत को शहादत बनाना चाहते हो तो मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मोहब्बत अहले बैत पर मर गया तो शहादत है। इसका मतलब ही यह है कि अगर मोहब्बत अहले बैत पर मर गया तो शहादत है और अगर अदावत अहले बैत पर मर गया तो हलाकत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक और सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले। तो बस दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, एक मौत है और एक हयात। देखिए एक मौत है, एक हयात है। हर एक जानता है कि हम जिंदा है और मौत सबके लिए है। जो भी इस दुनिया में आया है उसके लिए मौत है। आपको कायनात में अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले मिल जाएंगे, मगर मौत से इनकार करने वाला एक भी नहीं मिले। इसका मतलब यह है
کہ لوگ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن ہر ایک کے لیے موت کا انسان قائل ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے الگ ہٹ کے عرض کر دوں کہ لوگ سب کے لیے موت کے قائل ہیں، لیکن جتنے بھی افراد اللہ کے وجود کے قائل ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز سے اللہ کو مانتے ہوں، وہ اللہ کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ یعنی کائنات میں کوئی بھی آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کو مانے، کسی بھی نام سے مانے یا کسی بھی انداز سے مانے، لیکن اس کے لیے وہ موت کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال حیات کا تصور رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ بقید حیات ہے۔ دیکھیے یہ لفظیں جوش میں آ کے لوگ کہتے ہیں وہ بقید حیات ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، وہ ہے لامکاں، وہ قید تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ آپ بولتے رہے جو میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ سنیے گا کہ وہ حیات کے اس کے سب قائل ہیں کہ وہ ہے، زندہ ہے، اور زندگی کے سب قائل۔ لیکن ہمارے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے موت کا تصور کرے یا اس کے لیے کوئی حیات کا تصور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے اس ان لفظوں کی روشنی میں نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے موت ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے حیات ہے۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا اس بات سے بالا تر ہے کہ کوئی کہے کہ وہ موت کا قریب ہے یا یہ کہے کہ وہ بقید حیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات اور موت ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی اس کی مخلوق ہے اور حیات بھی اس کی مخلوق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب موت کو خلق کیا تب موت ہوئی، اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ جب اللہ نے حیات کو حیات بخشی تب حیات ہوئی۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ حیات اس کے لیے نہ موت اس کے لیے، اس لیے کہ وہ موت کا بھی خالق ہے اور وہ حیات کا بھی خالق ہے۔ علماء اسلام نے اس کی تشریح میں یہ لکھا کہ موت و حیات اس کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ وہ خالق ہے اور موت و حیات مخلوق ہے۔ لیکن موت و حیات مخلوق ہے، اس کے بعد وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے موت و حیات کیسے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہے اور موت و حیات بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھا مگر حیات نہیں تھی۔ دیکھیے وہ تھا مگر حیات نہیں تھی، وہ تھا مگر حیات نہیں تھی، وہ تھا اور موت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے موت و حیات سے وہ پہلے ہے۔ علماء اسلام نے کہا کہ اس لیے اس کے لیے موت و حیات کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ موت و حیات سے پہلے ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ وہ موت و حیات سے پہلے ہے، لہٰذا اس کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے۔ تو علماء اسی پر قائم رہے۔ اب جو موت و حیات سے پہلے ثابت ہو جائے اس کے لیے نہ یہ موت ہوگی نہ اس کے لیے یہ حیات ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ موت و حیات سے پہلے کون ہے، تو رسول نے آواز دی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا وعلی من نور واحد۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ محمد اور آل محمد پہلے ہیں، تمام مخلوق بعد میں ہے۔ جب ساری مخلوق بعد میں ہے تو موت بھی بعد میں ہے، حیات بھی بعد میں ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسے اللہ کے لیے موت و حیات کا تصور نہیں ہو سکتا، ویسے ہی محمد اور آل محمد بھی وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ یہ موت ہے نہ ان کے لیے یہ حیات ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والا۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے اور رسول اللہ کو پہچانوایا گیا ہے،
اور رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق، اور جب سب سے پہلے یہ ہیں، اول مخلوق یہی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب پہچان کا ذریعہ بھی وہی ہوگا کہ جو ان سے پہلے ہو، دیکھیے جو ان سے پہلے ہو۔ اسی لیے جب رسول کو پہچنوایا تو اللہ نے اپنے رشتے سے پہچنوایا۔ کبھی آپ غور کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو جب پہچنوایا گیا تو اپنے رشتے سے پہچنوایا گیا۔ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ میرے رسول ہیں۔ تو اب جب رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو اپنے رشتے سے پہچنوایا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کرتا چلوں کہ پہچنوایا جاتا ہے تو الگ الگ انداز ہوتے ہیں، اور الگ الگ انداز سے انسان کو پہچنوایا جاتا ہے۔ ان کا صاحب یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یا فلاں کے پوتے ہیں، یا فلاں کے نواسے ہیں، اس طرح سے انسان کو پہچنوایا جاتا ہے، فلاں کے بھائی ہیں۔ اب جب ہم نے غور کیا تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی پہچان کے بہت سے ذریعے ہوتے ہیں۔ کبھی ددیال کے ذریعے سے پہچنوایا گیا، کبھی ننیال کے ذریعے سے پہچنوایا گیا، اور بعضی جگہوں پر ایسا بھی دیکھا کہ کبھی کبھی سسرال کے ذریعے سے پہچنوایا گیا۔ انسان خاندان کے ذریعے سے پہچنوایا گیا، انسان قبیلے کے ذریعے سے پہچنوایا گیا، انسان شہر کے ذریعے سے پہچنوایا گیا۔ لکھنؤ سے آپ کہیں باہر گئے ان کا یہ لکھنوی ہیں، یہ لکھنؤ کے ذریعے سے پہچان ہو رہی ہے۔ یہ کانپوری ہے، یہ کانپور کے ذریعے سے پہچان ہو رہی ہے۔ یو پی سے آپ باہر نکل گئے تو ان کا یہ یو پی والے ہیں، یہ بہار والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم شہر سے آگے بڑھے تو ہم اسٹیٹ کے ذریعے سے، صوبے کے ذریعے سے پہچانے گئے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان سے باہر چلے گئے تو اب یہ ہندوستانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ملک کے ذریعے سے پہچانے گئے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو مضبوط رشتہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ جب باہر نکل گئے تو اب پہچان کا ذریعہ جو ہے، اس لیے کہ اب ہندوستان کو سب جانتے ہیں، ملک ہے، ملک کو سب جانتے ہیں، لہٰذا اب یہ ہندوستانی ہے۔ اب یہ یو پی اور بہار نہیں چلے گا، اب یہ ہندوستانی ہے۔ جب ہندوستان میں آ گئے ان کا یہ یو پی والے ہیں، یا بہار والے ہیں، یا مہاراشٹر والے ہیں، اب یہ صوبے کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اپنے شہر سے کہیں باہر نکلے ہیں تو پھر اب شہر کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ تو کبھی شہر معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی ملک پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے تو خاندان ہے، یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ ددیال ہے، یہ ننیال ہے۔ بہت سیدھی سی بات، اگر ددیال مضبوط ہے تو ددیال کے ذریعے سے پہچانا جائے، اگر ننیال مضبوط ہے تو ننیال کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ لیکن خدا کی قسم بہت سے پہچان کے ایسے ذریعے ہیں جو کسی کے پاس ہوتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ اب میں انسانوں کی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ کوئی اختلاف نہ ہونے پائے۔ اگر نبیوں میں آپ دیکھیں تو نبیوں میں بھی بہت سے ایسے نبی ہیں کہ جن کے پاس پہچان کا کوئی ذریعہ تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مثلا سب سے پہلے حضرت آدم کا معاملہ یہ ہے کہ نہ ددیال کے ذریعے سے پہچانے جا سکتے ہیں، نہ ننیال کے ذریعے سے پہچانے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو نہ ددیال ہے نہ ننیال ہے۔ نہ یہ کہا جا سکتا ہے فلاں کے بیٹے ہیں یا فلاں کے پوتے ہیں یا فلاں کے نواسے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو اس وقت کوئی شہر نہیں تھا، لہذا شہر کے ذریعے سے بھی نہیں پہچانے جا سکتے۔ جب شہر نہیں تھا تو صوبہ بھی نہیں تھا، اور جب صوبہ نہیں تھا تو صوبے کے ذریعے سے بھی نہیں پہچانے جا سکتے۔ جب صوبہ نہیں تھا تو اس وقت کوئی ملک بھی نہیں تھا، جب ملک نہیں تھا تو پھر ملک کے ذریعے سے بھی آدم نہیں پہچانے جا سکتے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ ددیال کے ذریعے سے نہیں پہچانے جا سکتے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔
جب بغیر باپ کے پیدا کیا تو دجال کے ذریعے نہیں پہچانے جائیں گے، جناب مریم کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، عیسی ابن مریم ننیال کے رشتے سے پہچانے جائیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے تو پہچان کا ہر ذریعہ موجود تھا۔ دیکھیے ہر ذریعہ موجود تھا اور ہر ذریعہ بہتر سے بہتر موجود تھا۔ اگر دیکھا جائے تو دجال کے ذریعے سے بھی پہچنوایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ رسول سے بڑھ کے کسی کی دجال نہیں۔ اگر ننیال کے ذریعے سے پہچنوایا جاتا تھا تو رسول سے بڑھ کے کسی کی ننیال نہیں۔ جس شہر میں آئے وہ مکہ ہے، مکے کی عظمت سب کو معلوم ہے۔ جہاں ہجرت فرمائی وہ مدینہ ہے، مدینے کی عظمت سب کو معلوم ہے، مدینے کے ذریعے بھی پہچنوایا جا سکتا تھا۔ رسول سے بڑھ کے کسی کا قبیلہ نہیں، رسول سے بڑھ کے کسی کا خانوادہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جب پہچنوایا تو نہ قبیلے کے ذریعے سے، نہ خاندان کے ذریعے سے، نہ ددیال کے ذریعے سے، نہ ننیال کے رشتے سے، بلکہ پہچنوایا تو اپنے رشتے سے پہچنوایا۔ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رشتے سے پہچانو۔ اس لیے ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے سارے رشتوں میں سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ پہچانا اور سمجھا وہ اپنے رشتے کو سمجھا، اور آواز دی مجھ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں، لہذا اللہ نے سب سے مضبوط رشتے سے اپنے نبی کو پہچنوایا کہ اگر میں نے نبی کو پہچاننا ہے تو میرے رشتے سے پہچانو۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، میرے رشتے سے پہچانو۔ لیکن ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے جب اہل فرش کے سامنے پہچنوایا تو اپنے رشتے سے پہچنوایا، لیکن جب اہل عرش کے سامنے پہچنوایا تو ہم فاطمۃ و ابوہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ پہچنوایا گیا تو شہزادی کے رشتے سے پہچنوایا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، آپ نے غور فرمایا ان کے باپ ہیں۔ اب ایک بات کہوں تو شاید غلط نہ ہوگی کہ اگر رسول اللہ سے فاطمہ کا رشتہ اللہ کے رشتے سے ذرا سا بھی کمزور ہوتا تو اللہ اپنے رشتے سے پہچنوانے کے بعد سیدہ کے رشتے سے نہ پہچنواتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب جب یہاں کے اوپر ہم نے غور کیا، علماء اسلام سے پوچھا کہ اللہ نے اپنے رشتے سے کیوں پہچنوایا، ایک بڑی نازک سی بات عالم دین کے سامنے آئی جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، بہت خوبصورت سی بات کہی۔ میں نے کہا کہ اللہ کا یہ رسول بھی ایک ہی ہے، یہی اول مخلوق ہے، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں اور اس کا جیسا بھی کوئی نہیں، لہذا اللہ نے اسی رشتے کا انتخاب کیا کہ جو واحد و یکتا ہو، جو ایک ہو، جو بے ضرر ہو، جس کے جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی، کیونکہ رسول بھی ایک ہے لہذا پہچان کا ذریعہ بھی وہی بنے گا جو ایک ہی ہو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ نے اپنے رشتے سے پہچنوایا تو یہ بتا دیا کہ میرا جیسا بھی کوئی نہیں،
اور جب فاطمہ کے ذریعے سے پہچنوایا تو یہ بھی بتا دیا کہ اب کائنات میں فاطمہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ ایک جملہ عرض کر دوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی اور اللہ کا اقرار کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فاطمہ کے رشتے سے پہچنوا کے بتا دیا کہ فاطمہ کی بھی وحدت کا اندازہ کرو کہ اگر ان کے علاوہ کسی اور بیٹی کے قائل ہو گئے تو تم بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور باواز بلند سب مل کے صلوات بھیج دیں۔ بہت ہی سامنے کی بات ہے، بہرحال شہزادی کے رشتے سے پہچنوایا گیا، اور پہچان کے لیے ہم نے دیکھا کہ پہچان کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ نے سب کو ایک نہ ایک ذریعہ عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورج کو خلق کیا ہے، تو سورج کی پہچان کا بھی اپنا ایک ذریعہ ہے۔ کیا پہچان کا ذریعہ ہے؟ کہ سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے۔ چاند کو اللہ نے خلق کیا تو چاند پہچانا جاتا ہے تو چاندنی سے پہچانا جاتا ہے۔ ستاروں کو پیدا کیا تو ستارے اپنی چمک سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا سورج کو چاندنی سے کیوں نہیں پہچانتے؟ ستاروں کو روشنی سے کیوں نہیں پہچانتے؟ تو نے کہا آپ سمجھے نہیں۔ اللہ نے کیونکہ روشنی کی صفت کو سورج میں منزل کمال پر رکھا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی روشن شے نہیں ہے، لہذا جب اس سے بڑھ کے کوئی روشن شے نہیں ہے تو جو صفت منزل کمال پر ہے وہی پہچان کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے وہی پہچان کا ذریعہ ہے۔ سورج میں روشنی منزل کمال پر ہے، چاند میں چاندنی منزل کمال پہ ہے، ستاروں میں چمک منزل کمال پہ ہے، پہاڑوں میں بلندی منزل کمال پہ ہے، پتھروں میں سختی منزل کمال پہ ہے، پانی میں لطافت منزل کمال پہ ہے۔ لہذا جو شے منزل کمال پہ ہے وہی پہچان کا ذریعہ ہے، وہی پہچان کا ذریعہ ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ جو شے جس سے پہچانی جائے گی وہ اس میں منزل کمال پہ ہوگی۔ سورج اپنی روشنی سے پہچانا گیا، چاند اپنی چاندنی سے پہچانا گیا، ستارے اپنی چمک سے پہچانے گئے، بحمد اللہ ہم محبت اہل بیت سے پہچانے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ہم جو پہچانے گئے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم محبت اہل بیت سے پہچانے گئے۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب محبت تو وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کرتے ہوں گے بالکل ویسے ہی جیسے روشن تو بہت سی چیزیں ہیں، مگر روشنی پہچان بنی ہے تو سورج کی۔ مثال بھی دی جاتی ہے تو کوئی ہیلوجن کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سورج کو دیکھ کے نہیں کہے گا کہ ہیلوجن جل رہی ہے۔ تیز روشنی ہوگی تو ہیلوجن کو دیکھ کے کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل آیا۔ ستاروں کو دیکھ کے کوئی نہیں کہے گا کہ آسمان میں کامدانی بنی ہوئی ہے، کامدانی کو چمکتے ہوئے کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ ستارے ٹکے ہوئے ہیں۔ تو مثال بھی اسی کی دی جائے گی کہ جہاں شاید منزل کمال پہ ہو، لیکن منزل کمال پہ ہو، وہی معاملہ محبت اہل بیت کا بھی ہے۔ سب کہتے ہیں ان کا صاحب ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت اہل بیت
منزل کمال پر اگر ہے تو صرف ہمارے فرقے میں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب کی محبت کو دیکھ کے آپ کو تعجب ہوگا، اس نے یہ حسین کے لیے کہہ دیا، اس نے وہ مولا علی کے لیے کہہ دیا، اس نے ایسے فضائل بیان کر دیے، اس نے ایسے فضائل بیان کر دیے، لیکن الحمدللہ ہم جب ماتم کریں گے تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا، ہم جب فضائل پڑھیں گے تب بھی کسی کو تعجب نہیں ہوگا، یہی تو سمجھیں گے یہ نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور دو لفظوں میں دیکھیے، دو لفظوں میں بات کو مکمل کرتا ہوا چلوں کہ سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، سب خود کہیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کے زمانہ کہے گا کہ یہ محبت کرتے ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ، ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ کیا اچھا جملہ ہے، واہ واہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، حیدری، نعرہ صلوات۔ بس عزیزان محترم آپ غور فرمائیں کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ، اور خدا کی قسم یہی ہماری زندگی ہے، اور ہم جیتے ہیں تو انہی کے لیے، ہماری زندگیاں انہی کے لیے وقف ہیں، اور ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن عزیزوں، زمانہ ہمارا دشمن بھی اسی لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمارا معیار دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت، اس لیے کہ رسول یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، لہذا ہمارا مذہب بھی انہی دونوں چیزوں پر بیس کرتا ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جائے تو اس کتاب پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں، اور اگر آل محمد کے مقابلے میں کوئی شخصیت آ جائے تو اس شخصیت پر بھی ہم لعنت کرتے ہوئے نہیں، اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے، یا جو سمجھ لیے کہ نجات کا ذریعہ ہے، یہی دو چیزیں، اور زمانے نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نعرے بہت اچھے اچھے لوگ لگاتے ہیں اور خوب خوب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر علی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے تو آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی ہمارے عزاخانوں میں آ کے دیکھو، جہاں اہل بیت کا تعزیہ رکھا ہوتا ہے وہیں قرآن بھی رکھا ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ نے کہا قرآن کافی ہے، اور جب علی قرآن لے کے آئے تو آپ نے کہا ہمیں آپ کا قرآن نہیں چاہیے۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے نبی کے سامنے اہل بیت کو چھوڑ دیا، علی کے سامنے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن خدا کی قسم یہی دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مجلسوں میں بیٹھنا، گریہ کرنا، آنسو بہانا، رونا، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نجات دلانے والی۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو ایسی ماؤں پر کہ جو ایسے بچوں کی تربیت کریں کہ جو بچے عزائے حسین کریں، فرش عزائے حسین بچھائیں۔ کیا خوبیاں بیان ہو۔ ابھی ہمارے اقبال صاحب نے تعزیتی نظم پڑھی، بہت سی خوبیاں بیان کی، جس کے ذریعے سے بچوں کے لیے تعزیت کے جملے اور موقع فراہم ہوئے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ کی ماں بہت زیادہ خوبیوں کی مالکہ صحیح، لیکن حسنین کی ماں جیسی تو نہیں ہو سکتی۔
حسنین کی ماں کا معاملہ یہ ہے کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے. آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی کے اوپر کیا مصائب گزر گئے اور کیسی کیسی مصیبتیں گزری کہ شہزادی کو یہ نوحہ پڑھنا پڑا کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل تاریخ رات کی ہو جائے، پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. شہزادی کا عالم یہ ہے کہ دن میں روتی ہیں تو زمانہ کہتا ہے کہ دن میں نہ روئے، اس لیے کہ ہمارے کاموں میں حرج ہوتا. اگر شہزادی رات میں روتی ہیں تو زمانہ کہتا ہے کہ ہم سو نہیں پاتے، لہذا رات میں گریہ نہ کریں. مولا علی نے لے جا کے جنت البقیع میں ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا. بی بی آپ یہاں بیٹھ کے اپنے بابا کو روئیں. شہزادی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ کرتی تھیں. ظالموں نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا. پھر دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی ایک وقت میں کئی کاموں میں مشغول نظر آئیں. مولا علی نے آگے بڑھ کے دریافت کیا کہ فاطمہ کیا بات ہے، آج تو اسما کے کام کرنے کا دن ہے. کہا یا علی بیٹھ جائیے. علی بیٹھ گئے. کہا یا علی آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے. یا علی بابا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، لہٰذا یا علی ہم جا رہے ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. یا علی میری تربت پر ایک چراغ روز روشن کر دیجیے. میں کہوں گا شہزادی آپ کی وصیت تھی، لیکن ظالموں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آج آپ کی تربت پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں. عزیزان محترم، فاطمہ نے وصیتیں فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو گئیں. علی مسجد میں آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. ادھر فاطمہ حجرے میں گئیں، تلاوت کر رہی ہیں. کچھ دیر کے بعد تلاوت کی آواز آنا بند ہوئی. اسما نے آواز دی، کوئی جواب نہ ملا. گھر کا دروازہ کھلا، حسنین گھر میں داخل ہوئے. اسما نے دسترخوان بچھایا. بچوں نے کھانے سے انکار کیا. کہا اسما کیا دیکھا ہے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسما نے تڑپ کے کہا آپ کی والدہ اس دنیا سے گزر گئیں. حسنین روتے ہوئے چلے. علی ابن ابی طالب کے بازوؤں سے لپٹے. بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں. علی بیت الشرف میں آئے، آ کے غسل دیا، کفن بنایا، نماز جنازے کو تیار کر کے لے کے آئے، صحن خانہ میں رکھا. آواز دی بچوں آؤ اپنی والدہ کا آخری دیدار کر لو. بچے دوڑتے ہوئے آئے. زینب و ام کلثوم قدموں سے لپٹ کے روئیں. امام حسن نے گریہ کیا. حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ایک گوشے میں جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد رونا شروع کیا. علی نے آواز دی بیٹا حسین کیا تم ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے. آگے بڑھ کے آواز دی اماں آپ تو جانتی ہیں حسین اس وقت آتا تھا جب آپ آواز دیتی تھیں. اے اماں آواز دو ورنہ حسین قریب نہ آئے گا. جنازے میں حرکت ہوئی. بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے. میرے حسین یہ ماں انتظار کر رہی ہے. حسین دوڑتے ہوئے چلے، ماں کے جنازے پر آ کے اپنے آپ کو گرا دیا. اے اماں آج ہم آ گئے، 61 ہجری میں تم چلی آنا. یہی وجہ ہے جب خنجر چل رہا تھا تو ارض کربلا ہل رہی تھی. ایک ماں کے تڑپنے کی آواز تھی، اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے. حسین حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے کاظمی بیگم بنت مرزا مجتبیٰ حسین کے نام اشارے صاحب یہ پوچھتی ہے آنو شہر من سے کڑیل جواں کی میاں ڈڑے جواں کی میاں کس طرح لائے رن سے رو رو
سکینہ اور سانس گھٹ رہی ہے بے سکینہ اور سانس گھٹ رہی ہے ننھا گلا شقین باندھا ہے یوں رسن سے رو رو کے پوچھتی میں مانو درے نمارزا لے سجا دینا تمام کو سجا دینا ایک گل یہی ہے باقی ایک یہی ہے باقی گلزار پنجتن سے رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہر زمن سے افسوس شے کی میتریاں پڑی ہے رن میں کی میتریاں پڑی ہے رن میں دونوں جہاں کا مالک دونوں جہاں کا مالک محروم ہے کفن سے رو بس آخری شعر بانو شہر رمن سے دربار میں تڑپ کر بیٹی نے جب پکارا دربار میں تڑپ کر بیٹی نے جب پکارا ہوا سر شہر روتا ہوا سر شہر اونچا ہوا لگن سے رو رو کے پوچھتی ہیں بانو شہر زمن سے